الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما سميت ابنتي فاطمة لأن الله تعالى فتمها وفتم من أحبها من النار، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. نساء کی عظمت، سخا کی آیت، علی کی زوجہ بطول زہرا، خدا کے ہر ایک حکم کی پابند، پیاری بنت رسول زہرا، شبیہ احمد خاتون جنت، وہ اس میں برکت حدیث رحمت، ختیجہ کبریٰ سے جس نے سیکھے ردائے حیا کے اصول زہرا. گرامی قدر معزز منصفین حضرات اساتذہ اکرام، شرفائے ملت، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و عمل اور مناقب کو علماء اہل سنت والجماعت کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جب ہم تاریخ کی ورق گردانی کرتے ہیں تو بعض ہستیاں تاریخ کے صفحات پر ایسی نمایاں نظر آتی ہیں کہ کائنات کے باقی سارے افراد کی روشنیاں ان کے سامنے مانند پڑ جاتی ہیں. ان کے ذاتی کمالات، خدادار صلاحیت، علم و فضل، خاندانی حسب و نسب، اسلام اور انسانیت کے لیے ان کی بے پناہ قربانیوں کی وجہ سے مورخین، محققین، مفسرین، محدثین نے انہیں ہمیشہ سنہرے حروف میں یاد کیا ہے. انہی باکمال اور لاجواب ہستیوں میں سے ایک سیدہ کائنات، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے. جہاں آپ کے کمالات ادراک سے انسان کی ناقص عقل قاصر ہے، وہاں آپ کی فضیلتوں کا بیان بشریت کی زبان سے ممکن نہیں. آپ کے خالق لم یزل نے کائنات عالم کی تمام عورتوں سے افضل قرار دیا ہے. آپ کی عظمت کا موازنہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کوئی عظمت آپ کی عظمتوں کو بیان کر سکتی ہے. خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت، آپ کی عملی زندگی اور دیگر مختلف پہلوؤں پر بہت ساری کتابیں اور مقالات تحریر کیے گئے ہیں. مشہور اہل سنت عالم دین ابن حجر عسقلانی نے امام حسن عسکری اور جابر ابن عبداللہ انصاری سے اس روایت کو نقل کیا ہے: جب اللہ رب العزت نے آدم و حوا کو پیدا فرمایا تو وہ دونوں جنت میں تھے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے. دوران گفتگو ان کے سامنے ایک خاتون کی صورت اچانک دیکھی کہ اس سے نور چمک رہا ہے اور اس نور کی روشنی ان کی آنکھوں کو روشن کر رہی ہے اور اس کے سر پر ایک تاج ہے، اس کے کان میں 2 گوشوارے ہیں. انہوں نے بارگاہ الہی میں درخواست کی: پالنے والے، یہ خاتون کون ہے؟ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا: اے آدم و حوا، یہ فاطمہ کی صورت ہے جو تمام انبیاء کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی اس روایت کو نقل کیا ہے: حضرت فاطمہ بنت رسول خدا کی ولادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام منصورہ رکھا. تو اس وقت حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے اور فرمایا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کو اور آپ کی بیٹی کو سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ ایسی محبوب بچی اس سے پہلے اس کائنات عالم میں نہیں آئی، اور لہذا جو نام آپ نے رکھا ہے اس سے بہتر نام رکھا جا سکتا ہے اور وہ ہے فاطمہ. اس لیے وہ اپنے چاہنے والوں کو آنکھ سے دور کر دیتی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ اس حوالے سے کتابوں میں بہت ساری روایات موجود ہیں. ان میں سے ایک روایت میں پیش کرتا ہوں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت، آپ کے عملی زندگی اور دیگر مختلف پہلوؤں پر بہت ساری کتابیں اور مقالات تحریر کیے گئے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: انما سميت ابنتي فاطمة لأن الله تعالى فتمها وفتم من احبها من النار. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک میری بیٹی کا نام فاطمہ رکھا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کے چاہنے والوں کو جہنم سے دور کر دیتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود اور انس بن مالک سے اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی خداوند متعال کے حکم سے رسالت مآب نے جناب امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ طے فرمائی. یعنی آپ کی شادی خداوند قدس کے حکم کے تحت ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا کہ فاطمہ کی شادی علی سے کر دو.
معاجز حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کیا فضائل بیان کر سکتا ہوں، آخر میں صرف اتنا کہوں گا، سر جھکایا ہے قلم نے آنکھیں جھک گئیں، سر جھکایا ہے قلم نے آنکھیں جھک گئیں، ذکر ہے خیار النساء کا نبضیں رک گئیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔